اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات بھیجیے گا محمد والا. پروردگار عالم ہر اس شخص کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ جس کے دل میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلوات والسلام کی محبت ہے اور ان کی محبت میں ہم اور آپ جمع ہو کر اجر رسالت بھی ادا کرتے ہیں اور اتباع پیغمبر بھی کرتے ہیں. دوستو، آپ کے اذہان عالیہ میں یہ چیز محفوظ ہوگی کہ اتباع رسول کے عنوان سے یہاں ان مجالس کو عرض کیا جا رہا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اپنے بالخصوص نوجوان بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں رسومات ازاں اور جو طریقہ ازاں ہے اس میں کوئی چیز بھی خلاف شریعت کے خلاف دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل مطابق معدت اہل بیت ہے اور اس کے پس منظر میں اتباع حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور ہم جو عزاداری کرتے ہیں ہم اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، خوشنودگی رب کے لیے کرتے ہیں، خوشنودگی پیغمبر اسلام کے لیے کرتے ہیں اور اسے ہم اپنے مذہب کا ایک جز سمجھ کر کرتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے ہماری اور جو عبادتیں ہیں اللہ اسے بھی قبول کرے گا. یہ ہمارے ہاں کوئی رسم و رواج خالی نہیں ہے کہ ہم ایک رسم و رواج کے طور پہ اسے کر رہے ہوں، یا مثلاً کوئی ایک محاورہ ہے کہ بھیڑیا دسانی، مثلاً ایک کام ہو رہا ہے بغیر سوچے سمجھے ہم بھی اسے انجام دے رہے ہیں. ہم اس کو سمجھ کے کرتے ہیں، عقل کے زاویے پر کس کے کرتے ہیں اور یہی ہمارے پاس ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ہمارا دشمن 1400 برس سے خائف ہے اور وہ گھبرایا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے عزاداری کا جو مشن ہے وہ بند ہو جائے اور وہ ہمارے اوپر غالب آ جائے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار شہادت کی عزاداری ایک ایسی شے ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جب دنیا عدل و انصاف سے بھر بھی جائے گی اس وقت بھی امام حسین کی عزا باقی رہے گی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والا. لوگ بدلتے جائیں گے، منتظمین بدلتے جائیں گے، مومنین بدلتے جائیں گے، خطبہ، علماء، واعظین، شعراء، نواخان یہ بدلتے جائیں گے، مگر ذکر اہل بیت چلتا رہے گا. ذکر اہل بیت ختم ہونے والا نہیں ہے. 1400 برس کی پوری تاریخ کے اندر ایک سے ایک خطیب گزرے، ایک سے ایک شاعر گزرے، ایک سے ایک
نوا خان گزرے، ایک سے ایک انتظامیہ کمیٹیاں گزری، لیکن ظاہر ہے کسی کو توان نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہر شخص کو آغوش موت میں جا کر آرام کرنا ہے۔ لوگ سوتے رہے مگر عزاداری جاگتی رہی، عزاداری کا کارواں چلتا رہا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ امام ولی اصغر علیہ السلام اللہ تعالی فرجہ شریف ان کے حضور میں بھی ہوتا رہے گا، لیکن شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اکثر کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی ظاہر ہے یہ مجلس جو ہے، جو مجالس ہوتی ہیں، یہ بھی جزء عزا ہے، یہ بھی ایک عزاداری کا طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب مجلسوں میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا ذکر ہونا چاہیے۔ میں کسی کے نظریے کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجالس ہیں جو امام حسین صلی السلام کے غم میں منعقد کی جاتی ہے، اس کے اندر حق تو یہ ہے کہ ذکر فضائل اہل بیت اور ذکر مصائب اہل بیت یہی اس بیان ہونا چاہیے، اور میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ اگر ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ بیان کر دیا جائے جو دین کی ضرورت ہو اور لوگوں کے علم میں نہ ہو، اسے بتا دیا جائے تو کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کی مخالفت ضرور کرتا ہوں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت کو ہٹا کر خالی اپنا سمجھا ہوا دین بیان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ صاحب یہی بیان ہونا چاہیے ہے اور یہی بات ہونا چاہیے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو بھی ماب جمع ہوتا ہے وہ آتا ہے امام حسین السلام کی محبت میں، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس مناسبت سے بلایا جاتا ہے اسی مناسبت پر بولا جاتا ہے۔ چاہے آپ دنیاوی خوشیوں کی تقاریب کو دیکھ لیجئے اور چاہے آپ دنیاوی غموں کے پروگراموں کو دیکھ لیجئے، جس مناسبت پر ہم جمع ہوتے ہیں اسی مناسبت سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا خوشیوں میں آپ لے لیے ایک خوشی مثلا جو زمانے قدیم میں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب اس کا رسم و رواج ہے، وہ بہرحال لوگ مناتے، یوم ولادت پر خوش ہونا، اپنی یا اپنے بچوں کی برتھ ڈے جسے کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ پروگرام ارینج کرتے ہیں، اپنے حساب سے آتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں میرے بچپن میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کی تاریخ آئی تو باقاعدہ کچھ مخصوص نوحے ہوا کرتے تھے، ہیں اب بھی ہیں وہ، اور وہ پڑھے جاتے تھے، اس میں بچے کو گروی کیا جاتا تھا، دعا کی جاتی تھی، مولا کی ضمانت میں دیا جاتا تھا کہ چلیے الحمدللہ میرے بچے کی زندگی کا 1 سال اور مکمل ہوا، آگے کے سال بھی بخیر ہو۔ پھر تھوڑے رد و بدل ہوا اور لوگوں نے دوسرے انداز سے اسے منانا شروع کیا۔ تو ایک خوشی کی تقریب ہمارے ہاں، ہم سے مراد یہ ہے، انسانوں میں یہ ہے کہ بچے کی ولادت پر جب تاریخ آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور ایک خوشی کا موقع وہ آتا ہے کہ جب اس بچے کے سر پہ سیرا بنتا ہے۔ دونوں خوشیاں ہیں، لیکن اس خوشی کی تقریب پہ بھی جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ رہتا ہے کہ ہم برتھ ڈے کی تقریب میں آئے ہیں یا نکاح کی تقریب میں آئے ہیں۔ اسی حساب سے گفٹ لائے جاتے ہیں، اسی حساب سے مبارکباد دی جاتی ہے، اسی حساب سے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے غم کی تقاریب ہوتی ہے جس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جب غم کی تقریب ہوتی ہے تو اس کے اندر ویسے ہی آپ
خدا نہ کرے میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی اہلیہ مر جائے، ایک مثال ہے، ان کے کیا پرسہ دینے جائیں گے اس کا انداز اور ہوگا. کسی کی ماں مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، اس کو آپ پرسہ دینے جائیں گے، اس کے جملے الگ ہوں گے. تو خوشی اور غم کی بھی ایک تہذیب ہے. تو آل محمد کی مصیبت میں جمع ہو کر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے، اس کا پیمانہ نہ میں کوئی طے کر سکتا ہوں، نہ آپ کوئی طے کر سکتے ہیں، نہ ہم سے کوئی بڑا طے کر سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں عزاداری ویسی کیجئے جیسی امام سجاد نے کی ہے. تو جب مجلسوں کو کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے تو اس میں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ دور اول میں جو معصومین نے عزاداری کی ہے اور جو مجلسیں ہوئی ہیں معصومین کی موجودگی میں اس کا طرز کیا تھا. میں دیکھیے مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک طرف متوجہ کر رہا ہوں. مجھے کوئی بتائے امام حسین صلوات السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر، یعنی چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک، جب بھی امام حسین صلوات السلام کی عزاداری کے لیے لوگ جمع ہوئے یا منبر پر امام کی موجودگی میں خطیب گیا ہے تو اس نے فقہی مسائل بیان کیے ہیں یا آل محمد کے فضائل اور آل محمد کے مسائل بیان کیے. میرا ایک سوال ہے، کیا بیان کیا ہے؟ میں پھر عرض کر دوں کہ میری مراد اس سے بالکل نہیں ہے کہ فقہی مسائل نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن اتنا شعور رہے کہ کس کے صدقے میں بیان ہو رہے ہیں. میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے. میں پردیسی شکاگو آیا، یہ مثالیں سے کوئی حقیقت پہ نہ جائیے گا، اور میں یہاں بے سہارا مثلا ٹہل رہا تھا. میں پھر عرض کر دوں کہ نوکری ایسے کی ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہو وہاں بھی سہارا مل جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے، خالی ایسی کوئی بات ہے نہیں. میں آیا اور میں ٹہل رہا تھا، مجھے نہیں کوئی مل رہا تھا کہ جس کے کہ میں جاؤں. بھوک بھی مجھے بہت تیز لگی ہوئی تھی. اتفاق سے کمیل صاحب کی گھر کی طرف سے میرا گزر ہوا اور میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے ہندوستانی کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے دق الباب کیا، یہ نکلے. میں کہا میں انڈیا سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، پردیسی ہوں، کیا آپ مجھے مہمان کر سکتے؟ بہت اچھے موقع پر آ گئے. آج میں نے اپنے 4 اور دوستوں کو بلایا تھا، آئیے آئیے تشریف لائیے کھائیے. میں گیا، بیٹھ گیا ان کے کیا. کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا. مثال ہے، دسترخوان لگا. مہمان جن کو انہیں بلایا تھا، جن کے لیے کھانا پکایا تھا، وہ بھی آ گئے. کھانا سجا. میں بغیر کہے دسترخوان پر بیٹھ گیا. ابھی مہمان نہیں بیٹھے، میں بیٹھ گیا. یہاں تک انہوں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے بھائی پہلے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں. کھانا لگا. مہمان جب آئے جن کے لیے سب پکا تھا، میں نے ان کو دیکھا، ایک کو میں نے ڈھکیلا، دوسرے کو کونی ماری. میں نے کہا کہ پہلے مجھے کھا لینے دیے، بعد میں بیٹھیے گا. ابھی تک تو یہ برداشت کر رہے تھے، لیکن جب میں نے یہ حرکت کی تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے یہ سب انہی کے لیے پکایا گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب ان کے لیے پکایا گیا ہے. ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں، ان کو ہٹا کے نہیں کھا سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو آپ خود ہٹ جائیے.
اب آپ سمجھے مجلس اہل بیت میں ذکر فضائل کے ساتھ ملا جلا کے آپ کوئی بات کر لیجئے تو یہ تو برداشت ہے، مگر ذکر فضائل کو ہٹا کے بات کیجئے تو بغیر بلائے ہوا مہمان ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ملا جلا کے اب سیرت آل محمد سے بڑھ کے تبلیغ ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اور میں تو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں پھر عرض کر دوں کہ میری کوئی بات بھی میں کسی مومن کے سر پر اسے مسلط نہیں کر رہا ہوں کہ جو میں کہوں اسے آپ حرف آخر مانیے ہی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، تو آپ عقل کی کسوٹی پر کس کے مانیے، آنکھیں بند کر کے۔ یہ نہیں کہ جعفر عباس نے کہہ دیا تو مجھے ماننا ہے، آپ کی عقل قبول کرے تب مانیے، نہ قبول کرے آپ اسے نہ مانیے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عقل کی کسوٹی پر کس کے سمجھتا ہے پھر وہی شے اس کی عقیدہ بن جاتی ہے، بھیڑیا دھسانی والی بات نہیں۔ محبان آل محمد، یہ میرا ایک نظریہ ہے، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ محبان آل محمد کے سامنے واجبات پر عمل کرنے کی گفتگو کی جائے، اس سے بڑھ کر افسوس ترین بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک طرف ہم اپنے کو محب اہل بیت کہیں اور دوسری طرف ہم سے کہنے والا یہ کہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، تو یہ مدن افسوس کی بات ہے۔ محبان آل محمد کے درمیان واجبات کی بات نہیں، مستحبات پر گفتگو ہونا چاہیے ہے۔ محبان اہل بیت سے یہ کہیں کہ آپ نماز واجب پڑھیے، محبت کا تقاضا یہ کہ ان سے یہ پوچھا جائے نماز شب پڑھی یا نہیں پڑھی، مستحب روزہ رکھا نہیں رکھا، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ نمونے عمل ہیں کہ جن کے مستحبات اتنے ہیں کہ انسان اپنے واجبات کو اگر لا کے کھڑا کرے تو اس کے واجبات ہلکے پڑ جائیں گے۔ شب قدر میں 100 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں، مستحب ہے، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے مستحب ہے، لیکن عمومی طور پہ ایک رواج یہ ہے کہ قضائے عمری 6 دن کی پڑھ لیجئے۔ علماء نے، ہمارے فقہا نے ایک ہمیں رائے دی ہے کہ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں، لیکن مجھے عجیب سا لگتا ہے، اب یہ رواج ہے، کیا کیا جائے، مطلب ہوتا ہے ہر جگہ کہ شب قدر میں 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت جو 2 رکعت کر کے مستحب ہے وہ 6 دن کی، یعنی اجتماعی طور پر پورا مجمع مسجد امام باڑے میں اس کا اقرار کرتا ہے کہ سال میں کم سے کم 6 دن تو ہم نے قضا کی ہے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے؟ اور ایسا بھی ہے، میں خود اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اور میرے کچھ ایسے ملاقاتی تھے جن سے میری بات ہوئی کہ وہ ایک بالکل سمجھے چل رہا ہے معاملہ، یعنی اگر 6 دن کی اپنی نہیں بھی قضا ہے تب بھی آدمی 6 دن کی قضا پڑھ رہا ہے، کس کھاتے میں پڑھ رہا ہے؟ یا تو کسی کی نیابت میں پڑھے کہ بھئی فلاں شخص میرا دوست تھا، والدین میں کسی نے قضا کی تھی، اس کے لیے ہم قضا پڑھ رہے ہیں۔ تو آل محمد کی محبت واجبات سے انسان کو دور نہیں کرتی ہے، واجبات کے قریب لاتی ہے۔ آل محمد کی محبت ہے کیا؟ شریعت نے مولانا تشریف فرمائے جو ہمارے اہل زبان نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہماری زبان سے تھوڑی بہت آشنائی ہے ان کو۔ تو عزیزان گرامی، آپ دریافت کیجئے گا کہ فقہ میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں شریعت میں 5 کھانے بنائے ہیں جس میں ہمارا کیا ہوا عمل رکھا جاتا ہے۔ 5 کھانے میں آپ کچھ بھی کیجئے گا
ان 5 خانوں میں رکھا جائے گا. یا ہمارا کیا ہوا عمل واجب ہے، یا ہمارا کیا ہوا عمل حرام ہے، یا ہمارا کیا ہوا عمل مستحب ہے، یا ہمارا کیا ہوا عمل مکروہ ہے. اور جو نہ واجب ہو، نہ حرام ہو، نہ مستحب ہو، نہ مکروہ ہو، وہ مباح ہے. آپ نے کچھ بھی کیا، آپ نے نماز پڑھی مغربین کی واجب، خدا نہ کرے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس کے لیے ہمارے لیے ممانعت تھی، خدا نہ کرے کوئی اہل بیت کا محب ان اعمال کو انجام دے تو وہ حرام خانے میں رکھا گیا. مستحب وہ عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر عذاب نہیں ہے، وہ مستحب عمل ہے. مثلاً وضو کرتے وقت 2 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، کلی کا کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کے اوپر 2 مرتبہ پانی ڈالنا، دائنے ہاتھ پر 2 مرتبہ پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. آپ نے کیا اللہ خوش ہوگا، نہیں کیا تو کوئی عذاب نہیں ہوگا. مکروہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، کرنے پر عذاب نہیں ہوتا. مثلاً میلے لباس میں نماز کا پڑھنا، نمازی کا لباس اتنا تنگ ہونا کہ رکوع و سجود میں اسے سہمت ہو، گریبان کے بٹنوں کا کھلا ہونا، ایسی کوئی شے سامنے ہونا کہ جس کی طرف بار بار وہ متوجہ ہو رہا ہے. مثلاً مصلی پر موبائل بھی رکھا ہے، اس میں بیل بھی ہو رہی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بار بار ادھر، تو یہ مکروہات میں سے ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ کرو تو اللہ اچھی بات ہے، اور اگر کر لیا تو تمہارا عمل صحیح ہے. مولا نے ایک بات کہی ہے کہ مکروہات سے پرہیز کرو، کیونکہ مکروہات کی سرحدیں حرام سے مل گئی ہیں، اور جب انسان مکروہات انجام دیتا رہتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ حرام بھی کر لیتا ہے. تو مکروہات سے پرہیز کرو. تو کوئی ایسا عمل کیا تو مکروہ ہے، جو نہ واجب، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ، وہ عمل ہے مباح. صبح ناشتے میں آملیٹ کھائی، نہ اس کا کھانا حرام ہے، نہ اس کا کھانا مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ واجب ہے. آلو کی سبزی آپ نے کھائی تو وہ اس میں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ عمل ہے مباح. آل محمد کی محبت میں ہم سب جمع ہوتے ہیں. یہ عمل کیا ہے؟ آج کے تبرک آپ مجلس میں پہلے ہی لے لیجئے. آج کی مجلس کا یہ میری طرف سے تبرک ہے کہ ہمارے کیے ہوئے عمل ان 5 خانوں میں آتے ہیں، لیکن ہم جو اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ کس کھانے میں آتا ہے؟ میں زیادہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، ایک ہی جواب آتا ہے سامنے سے، واجب ہے، لا رہا ہے. لیکن عام واجبات کا جیسا واجب نہیں ہے. جیسے نماز واجب ہے ویسا واجب نہیں ہے. بہت غور سے سنیے گا اور نتیجے پر کوئی نتیجہ نکالیے گا، پہلے سے ذہن میں کوئی نتیجہ نہ بنائیے گا. نماز کی طرح کا واجب نہیں ہے، روزے کی طرح کا یہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ و خمس و حج کی طرح سے واجب نہیں ہے. یہ ایک ایسا واجب ہے جو واجبات سے بھی واجب تر ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس دلیل. ابھی آپ نے یہاں جماعت سے نماز مغربین کی پڑھی، نماز واجب ہوئی مغربین کی، آپ نے ادا کر لی، اب واجب اس وقت نہیں ہے. ظہر کی نماز پڑھ چکے، اب اس وقت واجب نہیں ہے. فجر کی نماز آپ پڑھ چکے، اب اس وقت واجب نہیں ہے. جب صبح ہوگی، صبح صادق نمودار ہوگی، فجر کی نماز واجب ہوگی، زوال کا وقت آئے گا، ظہرین کی نماز واجب ہوگی. لیکن جیسے ادا کر لیجئے گا، اب وہ نماز 24 گھنٹے بعد واجب ہوگی. رمضان میں روزے واجب ہوئے،
آپ نے رکھ لیا اب اس وقت واجب نہیں ہے. زکات واجب ہوئی آپ نے نکال دی، اب اس مال پر اس وقت زکات واجب نہیں ہے. خمس واجب ہوا آپ نے ادا کر دیا، اب اس مال پر واجب نہیں ہے. حج عمر میں ایک بار آپ صاحب استطاعت ہوئے اور آپ نے کر لیا، اب واجب نہیں ہے. کیا آل محمد کی محبت بھی ایسی واجب ہے کہ محرم آیا کر لی، 8 ربیع الاول آئی ادا ہو گئی، اب سال بھر ہم آزاد ہیں مولا. اب پھر اگلے سال جب محرم آئے گا پھر ہم آپ سے محبت کریں گے. یہ ایک ایسی واجب ہے کہ واجب ہوتی ہے، ادا کیجئے، فوراً ہی واجب پھر ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک تصور کے لیے اگر دل سے محبت اہل بیت نکل جائے تو ایمان رخصت ہے. ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد کو. تو یہ ایک ایسی واجب ہے کہ جس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے کے لیے واجب ہو، کسی موسم کے لیے واجب ہو، کسی وقت کے لیے واجب ہو، کسی عمر پر آ کے واجب ہو. یہ ایسی واجب ہے کہ جہاں نکلی وہیں ایمان گیا. ایمان گیا تو آپ جو کچھ کر ڈالیے سب بیکار. عبادتوں کی روح ہے محبت اہل بیت. ہماری آواز کو غالباً لوگ گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے بھی سنتے ہیں. مطلب میری آواز نہیں، جو بھی مجالس یہاں پروگرام ہوتے، اچھی بات ہے. اگر کسی مجبوری کی بنا پر آدمی نہیں آ سکتا ہے گھر پہ بیٹھ کے سنے. اگر کوئی مجبوری ہو تو بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ آرام کرے یا نہ مجلس میں شریک ہو، اس سے اچھا یہ کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے مجلس کو سنے. لیکن اگر طاقت ہے، ہمت ہے، وسائل ہے، آ سکتا ہے تو امام بارگاہ میں آ کے مجلس کو سننا چاہیے. دوسروں کیا فقہ میں ہے کہ نماز جماعت ہو رہی ہو تو کہیں پر کھڑے ہو کے نیت کر لیجئے اور شریک جماعت ہو جائیے. آپ نے حج میں دیکھا ہوگا کہ صاحب جماعت وہاں ہو رہی ہے، وہ پل پہ کھڑے ہوئے نیت باندھے ہوئے اور اتباع کر رہے ہیں امام جماعت کی. ہمارے کیا اتصال ضروری ہے. فرادہ نماز کا بھی ثواب ہے، پڑھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا قضا کرنے سے بہتر ہے فرادہ پڑھ لے، لیکن جماعت سے پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو جو فرادہ گھروں میں مجلس سنتے ہیں اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو حسینیہ میں آ کے سنتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اگر صاحب گھر ہی میں بیٹھ کے سب کو سننا ہو تو بھی ذاکر کے بھی آنے کی ضرورت کیا ہے. جیسے یہاں بیٹھ کے آدمی پڑھ رہا ہے ویسے ہی مثلاً اپنے وطن میں پڑھ دیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سب سن لیں. ہو سکتا ہے نہیں؟ تو جو میں ایک مزاح المومن ہے. بہرحال جو لوگ بھی جہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ شریک عبادت ہے اور اللہ انہیں اجر دے گا. اور بس اس کا لحاظ انہیں بھی کرنا چاہیے جو گھروں میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ جتنی دیر وہ مجلس سنے تو بالکل کم از کم ایسے بیٹھ کے سنے کہ جیسے عزا خانے میں بیٹھ کے سنی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب موبائل بھی ریسیو ہو رہا ہے، گھر میں ہاتھ میں چائے کی پیالی بھی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مجلس بھی سن رہے ہیں. آداب مجلس ہیں، اس حساب سے آدمی کو سننا چاہیے تاکہ اجر میں جتنا اخلاص پیدا ہوگا اتنا اجر بڑھے گا. تو اس سب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. تو میری آواز جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی سن رہے ہیں میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کی محبت، ولایت آل محمد روح عبادت ہے. اگر محبت آل محمد کو الگ کر دیا جائے تو خالی ہے. ایک میت پڑی ہے صاحب، کس کی ہے میت؟ ارے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، پتہ نہیں کون کتنا شک رکھتا ہے دل میں. مطلب میری میت پڑی ہے. پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کیا یہ صاحب
جعفر عباس کا جنازہ ہے. تو جعفر عباس کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے بھائی؟ میت کے لیے ہی تو کہا جاتا ہے فلاں صاحب کی میت ہے. تو وہ فلاں صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ تو موجود ہیں، لیکن کہا جائے فلاں صاحب کو جناب بھائی ٹھیک ہے میرا یہ مفرل یہاں رہ گیا، آنا کس کا؟ جعفر عباس کا ہے. رومال کس کا ہے؟ جعفر عباس کا ہے. لیکن جب کوئی میری طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے، تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا جعفر عباس کا ہے، کہیں جعفر عباس ہے. لیکن جہاں روح نکلی دیکھا کسی نے نہیں کچھ نکلتے، لیکن لفظ بدل گئے. اب ان کا جنازہ ہے، ان کی میت ہے، ان کی میت اٹھنے والی ہے، ان کو غسل دینا ہے، ان کی تدفین ہو رہی ہے. تو وہ صاحب گئے کہاں؟ وہ صاحب کدھر چلے گئے؟ توجہ کیجئے گا. صاحب ہاتھ بھی میرے موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں، زبان بھی موجود ہے، حرکت میرے کسی بھی اعضاء میں نہیں ہے. ہوا کیا؟ پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، دہن میں زبان بھی ہے، لیکن نہ میں چل پا رہا ہوں، نہ میں بول پا رہا ہوں، نہ میں ہل پا رہا ہوں، نہ میں کسی کو بلا پا رہا ہوں، نہ میں دیکھ رہا ہوں، نہ میں سن رہا ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. کہ عذاب سب ہے مگر روح نہیں ہے. تو اگر روح نکل جائے تو اعضائے جسم رہتے ہیں مگر بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے محبت آل محمد نکل جائے تو نہ نماز فائدہ پہنچائے گی، نہ روزہ فائدہ پہنچائے گا، نہ زکوٰۃ فائدہ پہنچائے گی، نہ حج بیت اللہ فائدہ پہنچائے گا. جس طرح سے ایک انسان کی میت ہے اسی طرح سے انسان کی عبادتیں ہیں بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی ولایت آل محمد. اگر ولایت نہیں ہے اور اسی ولایت کا درس ان مجلسوں میں دیا جاتا ہے، اکثر اب اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت کرے ہم سب کی، جس کے دل میں بھی ایسے خیالات آتے، کبھی کبھی ایسے نازیبا نامناسب الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو کانوں کو گراں گزرتے ہیں اور بہت برا لگتا ہے. کب تک کہ مجلسوں میں خیبر خندق پڑھا جائے گا؟ کب تک کہ ذکر ولایت ہوتا رہے گا؟ کچھ کام کی بات کیجئے. خدا نہ کرے آپ کے شہر میں یہ مصیبت آئی ہو. کچھ کام کی بات پڑھیے. فضائل کب تک کے پڑھیے گا؟ شاید نبی نے اسی لیے کہا کہ یا علی تم قرآن ناطق ہو، ہمارے گھروں میں قرآن صامت ہے. تو اس کا نقدی جواب تو یہ ہے کہ جس طرح سے صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اسی طرح سے ذکر مولا بھی صبح قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. جس طرح سے قرآن پرانا نہیں ہوا ہے اسی طرح سے ذکر فضائل پرانے نہیں ہوئے ہیں. جس طرح سے قرآن کے کسی بھی سورے کو ہزاروں مرتبہ بھی آپ پڑھیں تو اس کا ثواب بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں. اور جتنا ورد کیجیے گا اتنا ہی اس کا اثر بڑھتا رہے گا. اسی طرح سے ذکر فضائل اہل بیت. لیکن اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. ارے صاحب کب تک کے مجلس؟ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ مصائب 1400 برس سے سن رہے ہیں، کب تک کے امام حسین کے مصائب سنیں گے؟ موجودہ مسلمانوں پر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں وہ بیان کرنا چاہیے. ارے تو بالکل بیان کیجئے. حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ نہ کیجئے. محرم میں نہ آپ بیان کیجئے، محرم کے بعد اعلان کیجئے، ہمیں بلائیے گا
اور رومال، یہاں تو مطلب رونے کے لیے کسی کو رومال نہیں بانٹا جاتا ہے، وہاں آپ تولیے بانٹ دیجیے گا کہ مسلمانوں کی مصیبتوں پر لوگ تولیے لے کے روئیں، لیکن ایک آنسو نکلوا دیجیے گا تو مذہب بدل دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جو چیز ہو رہی ہے اس میں کوئی وہ نہیں، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں بچپنے سے، ذکر فضائل آل محمد، مصائب آل محمد، یہ حاصل مجلس ہے۔ معصومین کے بارگاہوں میں جو مجلسیں ہوئی ہیں وہ آج تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جو مراثی شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کے زمانے میں یا اماموں نے خود پڑھے، آپ ان کا ترجمہ کیجئے، انہیں پڑھیے، اس میں کیا پڑھا گیا ہے۔ اگر اس کے مطابق مجلس ہے تو وہ مجلس ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مجلس نہیں ہے، وہ ایک نشست ہو سکتی ہے۔ آپ کے زمانے کے امام نے جو آپ کو تحفے دیے انہیں پڑھیے۔ 3 تحفے آپ پاس ہیں، زیارت ناہیہ، دعائے ندبہ، دعائے افتتاح، جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، یہ آپ کے امام کی طرف سے آپ کو تحفوں میں ملی ہے۔ مسجدوں امام باڑوں میں اس بحث میں نہ پڑھیے کہ کیا پڑھا جانا چاہیے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان دعاؤں اور زیارتوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اگر خطیب منبر پر وہی پڑھے تو صحیح ہے، اور اگر اس کے خلاف پڑھے تو سمجھ لیجئے ابو موسیٰ اشعری ہے۔ اس صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اپنے زمانے کے امام کو پکاریے، بلائیے، بالکل بلائیے، ضرور پکاریے، تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اسے بھی تو غور کیجئے۔ ایک چیز میرے دوستوں یاد رکھنا، ہر آواز جو کانوں کو اچھی لگتی ہے وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ہر آواز اچھی نہیں ہوتی ہے جو آپ کے کان کو، ہمارے کان کو اچھی لگے۔ کبھی کبھی بات حق ہوتی ہے مگر مراد باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ آوازیں مذہبی طور پہ ہمارے کانوں میں اٹھتی ہیں۔ دعائے کمیل پڑھیے، بالکل علی کا چاہنے والا دعائے کمیل نہیں پڑھے گا تو کیا بنی امیہ والے پڑھیں گے؟ لیکن یہ کہنا کہ حدیث قصہ کے بجائے پڑھیے، بس سمجھ لیجئے شہد میں زہر مل گیا ہے۔ شہد انسان کے لیے شفا ہے، قرآن شفا کہہ رہا ہے، مگر اس میں ایک قطرہ زہر مل جائے گا تب وہ شفا تھوڑی رہے گا، وہ موت بن جائے گا۔ تو یہ بجائے والا حساب نہیں کہ دعائے کمیل کے بجائے، ارے حدیث قصہ بھی پڑھیے، دعائے کمیل بھی پڑھیے، دونوں پڑھیے۔ یہ بجائے کا حق کس نے دیا ہے کہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کے بجائے یہ پڑھی جائے؟ بجائے کچھ نہیں۔ اگر بجائے کے بجائے آپ پڑھیے گا تو نہ دعائے کمیل کا ثواب ملے گا نہ کسی اور دوسری دعا کا ثواب ملے گا۔ اپنے زمانے کے امام کو پکاریے، بجائے یہ علی مدد کہنے کے۔ نعوذ باللہ کسی بھی امام کو آپ پکار سکتے ہیں، اپنے زمانے کے موجودہ امام کو پکاریے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ مولا علی کے بجائے ان کو بلائیے۔ ارے جسے بھی آپ بلائیے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ دادا کو آپ پکاریے گا تو ہو سکتا ہے پوتا ہی آئے مدد کے لیے۔
اور اب میں محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا یہ بجائے کے اوپر کہ یا علی کے بجائے یا صاحب الزمان کہیے، کہ اگر دادا کو چھوڑ کے پوتے کو پکارا تو پوتا بھی دادا کے احترام میں نہیں آئے گا۔ تو یوں لوگ امام ولی عصر کی بات کرتے، وہ محبت میں نہیں کرتے، وہ خلفشار کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے بجائے ان کو۔ تو انہی نے کبھی یہ کہا کہ مجلس مطابق دعائیں ندبہ ہونا چاہیے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے ان کے ان کو پکاریے، وہی یہ بھی کہہ رہا ہے خیبر کب تک کو ہوگا اور خندق کب تک کے ہوگا، تو وہ پڑھے دعائیں ندبہ۔ ہمارے زمانے کا امام خیبر و خندق کو یاد کر رہا ہے، تو وہ جو یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارے اجداد کی خدمات کو بھول نہ جانا، ہمارے اجداد کی خدمات کو بھولنا نہیں۔ دعا افتتاح جس کے اندر اپنی مظلومیت کا بھی اعلان ہے، غربت کا کہ کس طرح سے لوگ مطلب چھوڑ دیتے ہیں حق کو، زیارت ناحیہ جس کے اندر پورے مسائل ہیں۔ آپ سچ بتائیے، آپ جس سن و سال کے ہیں، آپ نے ہر سال محرم کے فرش پر آپ بیٹھے اور آپ نے مصیبتیں سنی، لیکن زیارت ناحیہ میں جتنا پرسہ ہے، ایک ایک شہید کا نام فہرست بنائی گئی ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تشریح کی ہے کہ زیارت ناحیہ میں کن کن شہیدوں کا نام لے کے امام نے سلام کیا ہے۔ اتنے مصائب تو ہمارے یہاں نہیں پڑھے جاتے۔ 10 دن میں 6 دن وہ ہیں جس میں بنی ہاشم کے مصائب ہوتے ہیں، حضرت اون محمد، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہ السلام، سرکار شہادت، اور 4-5 دن ایسے جہاں 29 سے شروع ہو جاتی ہیں جس میں شہداء کا ذکر ہوتا ہے، اس میں عمومی طور پر حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر قین، جناب وہاب، جناب حضرت حر، ان کے ذکر ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر لوگوں کو کھلتا ہے کہ مصائب کتنے ہو جاتے ہیں، مصائب کب تک کے سنیں گے، کوئی کام کی بات۔ یہ سب بیکار کے آدمی ہیں جن کو ولایت آل محمد کام کی نہ لگے۔ اسی لیے قدرت نے سب سے بڑے کو ٹوک کر دنیا کے ہر چھوٹے کو تنبیہ کر دی کہ اپنی اوقات میں رہنا۔ جب ولایت آل محمد کے معاملے میں، ولایت علی کے معاملے میں سب سے بڑے نبی سے کہا جا رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو تمہاری حقیقت کیا ہے؟ جس نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں کہ پیر سوج گئے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے پڑھو اور ان سے کہا جا رہا ہے اتنی نہ پڑھو، لیکن جب ولایت کے اعلان کی بات آئی تو کہا دیکھیے اگر تو یہ ان کو تنبیہ نہیں کی جا رہی ہے، یہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے اور محمد و آل محمد پر۔ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو امت والے ہیں، ورنہ وہ تو پیغام پہنچا ہی چکے ہیں، پہلے ہی دن انہی نے پہنچا دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گھر کے اندر پہنچایا تھا۔ آپ کہیں گے گھر کے اندر پہنچایا تھا نا، اللہ میدان میں پہنچانا چاہ رہا ہے، میدان میں بھی اس سے پہلے پہنچا چکے ہیں۔ جب عمرو بن عبد ود کا مقابلہ تھا کہ جو چاہے گا وہ میرے بعد میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین۔ بیٹھے تو بڑے بزرگ تھے،
ایسے ایسے نبی پر جان چھڑکنے والے بھی تھے جنہی نے اپنی بیٹیاں دے دی، لیکن ان کا بھی دم نکل گیا، کوئی نکل کے باہر نہ آیا سوائے علی کے۔ اب یہ میرے اس جملے کو آپ وہ نہ لیجئے گا کہ جان چھڑکنے سے مراد یہ کہ واقعاً جان چھڑکتے تھے، یہ بھی اردو ادب کا ایک کیف ہے اور ایک مسئلہ ہے۔ جس طرح سے حضرت دو طرح کے ہوتے ہیں، بولے ایک ہی طرح سے جاتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والوں۔ جان چھڑکنے والے تو ایک ہی تھے بس، یا جو ان کے ماننے والے تھے وہ تھے۔ مولا علی کی پارٹی کے جو لوگ تھے بس وہی رسول پر جان چھڑکتے تھے، اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کون تھے؟ سلمان، ابو ذر، اور جو لوگ بھی مولا علی کے مخالف تھے وہ چاہے جتنا جلتے توے پر بیٹھ جائیں تب بھی وہ رسول والے نہیں ہیں، نہ کل تھے، نہ آج ہے، نہ آنے والے زمانے میں ہوں گے۔ وہ چیختے رہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم کالی کملی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سبز گنبد کے ماننے والے ہیں۔ بھئی ہمارے ہندوستان میں ہمارے جو دوسرے غیر مسلم آبادی ہے، کافر، انہیں یہی تو بات بری لگتی ہے، وہ کہتے رہتے ہیں ہندوستان میں، گاتے ہیں مدینے کی۔ قسم خدا کی، اہل بیت کی محبت انسان کو عزت دیتی ہے، اور دشمنوں کی محبت انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ بمبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر کہیں میں جا رہا تھا، وقت نماز آ گیا، نماز فجر، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ پچھم کدھر ہے، اس نے بتایا۔ تو ایئرپورٹ پہ نیوز پیپر وغیرہ تو مل جاتے، میں گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تو میرے پاس ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی جوش آیا تو وہ بھی وضو کرنے گئے۔ جب وضو کرنے گئے تو جو طریقہ ہے خلاف فقہ اہل بیت، اسی طرح سے انہوں نے وضو فرمایا۔ اسی وقت وہ وہاں کا جو صفائی والا تھا وہ سب واش بیسن وغیرہ دھو کے گیا تھا، وہ کھڑا تھا وہیں پہ۔ اس نے جب دیکھا کہ جس میں منہ دھویا جاتا ہے اس میں آدمی پیر دھو رہا ہے، تو اس نے دھکا دیا، اسے منہ دھویا جاتا ہے۔ اب اسے نہیں معلوم تھا کہ بھئی ان کے یہ طریقہ ہے وضو کا، یہ بھی تو مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، اور میں بھی ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں نام لیا بھی جا سکتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو میں اب منہ سے نکل گیا میرے، تو میں کیا کرتا وہاں پہ؟ میں نے کہا یہ فلاں کی محبت نے تمہیں رسوا کیا ہے۔ وہ چوک گیا کہ فلاں کی محبت سے مطلب کیا؟ ہم نے کہا انہی نے تو بتایا یہ کہ ایک جمع دار نے تمہیں ڈھکیل دیا، ہم نے بھی تو ابھی وضو کیا ہے، اس نے ہم سے کچھ نہیں کہا۔ تو کہیں کہیں پر ان کی محبت آدمی کو رسوا بھی کرتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کا وہ یاد ہے نا، جسے جہنم کی آگ کھینچ رہی ہو یا علی، اسے کون بچا سکتا ہے؟ تو جسے ذلت کھینچ رہی ہو اس کو عزت کون دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ محبت اہل بیت ہمیں اور آپ کو کہیں رسوا نہیں کرتی ہے، بلکہ محبت اہل بیت ہماری عزت کراتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے ہاں زداری میں مجلسوں میں جو پڑھا جاتا ہے، نواخوانی میں جو اشعار ہوتے ہیں، وہ سب زیارت نہیہ، دعائے ندبہ، اگر آپ کو پیمانے میں نے بتا دیے، یہ تین جو آپ کو امام کی طرف سے تحفے ملے ہیں،
ان کسوٹیوں پر آج کسیے. اگر اس کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور اگر اسی کے مطابق کر رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے. دعائے ندبہ میں فضائل ہیں. میں کہوں گا مولا فضائل، دعا میں فضائل کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں تو انسان مطلب دعا مانگتا، دعا ہوتی اس کے لیے، آپ اس میں بھی فضائل بیان کر رہے ہیں. تو شاید امام ارشاد فرمائے تم میرے زمانے کو، ہم تمہیں سلیقہ سکھا رہے ہیں. زیارت ناہیہ، زیارت ناہیہ پڑھیے. اگر آپ پاس کتاب نہ ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو زیارت ناہیہ ملے گی، اس کا ترجمہ آپ دیکھیے. آپ کے زمانے کے امام نے جو زیارت پڑھی ہے اس میں کس طرح سے مصائبوں کا ذکر کیا ہے. حسین ابن علی پر پڑنے والی ایک ایک مصیبت کو یاد کر کر کے سلام کر رہے ہیں، اور جیسی جد کی فرمائش تھی اسی حساب سے امام نے وہ زیارت فرمائی ہے کہ فضائل کو بھی یاد کیا اور روئے، اور مصائب کو بھی یاد کیا روئے. مولا کی فرمائش ہے کہ میرے فضائل کو یاد کر کر کے بھی رو. اور اس میں فضائل بھی یاد کر کے رویا جا رہا ہے، زیارت پڑھی جا رہی ہے، مصائب کا ذکر بھی ہے. عزاداری کو دیکھنا ہے تو ہماری تقریر کو نہ دیکھیے، آل محمد کے فرمودہ جو ارشادات ہیں ان کو دیکھیے. جن اعمال کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے انہیں دیکھیے. عاشورہ کیسا منایا جانا چاہیے ہے اعمال عاشورہ میں دیکھیے، زیارت عاشورہ میں دیکھیے. ہمارے جیسے خالی مولوی کی تقریر کو سن کے آپ ذہن میں پیمانہ نہ بنائیے. یہ دیکھیے صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں، ائمہ نے کس طرح سے فرمایا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اور ہم اپنے ان بزرگ مرحومین کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ جنہی نے ہمیں جو عزاداری کا تحفہ سجا کے دیا ہے اس میں نہ کوئی عمل بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، بلکہ سنت ائمہ ہے. یہاں تک میں نے ایک بات پرسوں کہی تھی کہ شاید میری تقریر سے تیز سامنے گھڑی بھی چل رہی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے. باقی آپ کل سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، امام حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں. اگر سب چھوڑ دے رونا تو ایسا نہیں کہ امام کی مظلومیت میں کمی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ حسین اب حسین نہیں رہیں گے. حسین پر رو کر ہم مومن بن جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک جواز جنت میں جانے کا آ جاتا ہے. عزائے حسین کی اہمیت کو پہچانیے. میں پھر اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ لوگ انہی کو زیادہ گمراہ کرتے ہیں. تقابل ہوتا ہے عزاداری کا دوسری چیزوں سے. میں اس تقابل کا قائل ہی نہیں ہوں، نہ ہمیں کوئی حق ہے تقابل کرنے کا، لیکن ہمیں شعور اور عقل ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کون شے کتنی ضروری ہے. ہمارے ہر عمل کو لینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، لیکن آنسو کو لینے کے لیے فاطمہ زہرا آتی ہیں. ملائکہ کے کون ہیں؟ بی بی زہرا کے گھر کے غلام ہیں. بی بی زہرا شہزادی ہیں. ہم نے بھی بڑے گھروں میں خریداری کا طریقہ دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں غلام لاتے ہیں،
گھر کے نوکر، اور جب کوئی اہم چیز لینا ہوتی ہے تو وہ نوکروں سے نہیں منگائی جاتی ہے، خود گھر کے ذمہ دار آتے ہیں۔ تو آنسو میں کچھ اتنا اثر ہے کہ خود شہزادیت کونین آتی ہیں۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر تقدیر نے روز محشر حضرت حر سے ملوا دیا تو ایک بات میں ان سے ضرور کہوں گا، حر یقیناً آپ کو جیسی تقدیر ملی اور جیسی بلندی ملی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے شرف میں ایک شرف آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کی پیشانی پر بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال بندھا ہے، لیکن حضرت حر عزا خانوں میں بیٹھے ہوئے عزادار بھی فضیلت میں کم نہیں آئے، ان کی آنکھوں سے بھی بار بار رومال سیدہ مس ہوتا ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو بھی پہچانیے، آپ کی آنکھوں سے رومال سیدہ مس ہوتا ہے۔ اور میں پھر اپنے والد کے سال ثواب کے لیے انہی کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، عزاداروں یہ امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت ضائع نہیں ہوگی۔ روز محشر جب آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو سیدہ آواز دے گی، گھبراؤ نہیں، تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ اور ایک آنسو میں کتنا وزن ہوگا یہ تو جس کی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہے۔ یا مادر حسین جانتی ہیں یا ان کا پروردگار جانتا ہے کہ ایک آنسو میں کتنا اثر ہے، ایک آنسو میں کتنا وزن ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ سے ٹپک جائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اے عزاداروں یہ مظلوم پر نکلنے والے آنسو ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھنا۔ اللہ نے یہ آپ کو شرف دیا ہے کہ آپ امام حسین پر رو رہے ہیں۔ کروڑوں آنکھیں ہیں جن کو یہ شرف نہیں ملا۔ حسین کے غم کا سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ ہر سال آدمی امام حسین کے غم میں پورے سال روتا ہے، اور جب بھی مصیبت حسین بیان ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی حسین شہید ہوئے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بھی مصیبت کسی کے سامنے بار بار بیان کیجئے تو اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا سوائے غم امام حسین کے۔ صدیوں سے یہ سفر چل رہا ہے آنسو کا، لیکن آج بھی اس میں اثر وہی ہے۔ جس طرح سے شریعت نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں اسی طرح سے ہمارے اماموں نے رونے کا سلیقہ بھی بتایا ہے۔ صادق آل محمد کی بزم ہے، ابو بصیر ہے، مجلس حسین ہے، گریہ ہو رہا ہے، ابو بصیر رو رہے ہیں، مجلس تمام ہوئی، کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ابو بصیر میرے جد مظلوم پر کیا رونا نہیں آیا؟ آنکھوں سے رومال کو ہٹا کے نچوڑ دیا، اتنا رویا ہوں ابو بصیر، اس طرح سے میرے جد پر نہیں رویا جاتا۔ ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ واہ حسینہ! ہائے میرا حسین! بس عزاداروں آئیے، آج سلسلہ آنسو پر شروع ہو گیا تو آج کوئی شہادت نہ پڑھوں گا۔ آپ آنسو ہی کے اوپر مجلس کو سن کے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آپ کے زمانے کا امام بھی روتا ہے
اور ان کا رونا اللہ اکبر قیامت سے گریہ فرماتے ہیں. میں اکثر جب عزادار روتے ہیں عزاخانوں میں مجھے تصور آتا ہے امکان ہے کہ یہی کسی کونے پر بیٹھے ہوئے آپ کے زمانے کے امام بھی اپنے جج کو غصہ دے رہے ہوں. غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ان تک نہیں جا سکتے، مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں آ سکتے، وہ بھی یہاں تشریف رکھ سکتے ہیں. ایسے واقعات ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پہلو میں کوئی اجنبی بیٹھا ہے جسے آپ نہیں جانتے، امکان ہے کہ وہی آپ کے زمانے کا امام ہو. ایسے واقعات تاریخ میں ہیں، علماء کے واقعات ہیں کہ انجمن ماتم کر رہی ہے تو ہتھی دونوں ہاتھوں سے ماتم ہو رہا ہے. صاحب رسالہ صاحب عملیہ عالم شریک اعضا ہیں کہ ایک مرتبہ بے قابو ہو گئے، گریبان چاک کر دیا، صفوں میں اتر کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کر دیا. لوگ تعجب میں کبھی ان کو ایسے ماتم کرتے نہیں دیکھا. یہ کیا آج ہو گیا؟ جب ماتم تمام ہوا شاگردوں نے پوچھا استاد سے کہ آج کیا آپ نے دیکھ لیا جو اس طرح سے آپ ماتم کر رہے تھے؟ کرے جو میں نے دیکھا، اگر تم دیکھتے تم بھی یہی کرتے. میں نے دیکھا کہ عزاداروں کے درمیان ہمارے زمانے کا امام دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے. واہ حسین! ہم بھی روتے ہیں، امام بھی روتے ہیں، لیکن امام خون کے آنسو بھی روئے ہیں. کسی نے پوچھا کہ خون کے آنسو امام کس وقت روئے؟ توسل کیا، امام نے ہدایت فرمائی، پوچھنے والے نے پوچھ لیا. اب ظاہر سب سے بڑی مصیبت امام حسین کی شہادت ہے. بس مجلس ختم ہو گئی عزاداراں، بس آج اتنے ہی سن لیجئے مصیبت میں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دوں گا. اور آج کی ان مصائب کو ہر مجلس میں یاد رکھیے گا. جو بھی خطیب پڑھے جس جگہ بھی جا کے سنیے گا ذہن میں رہے کہ آنسو کتنا عظیم چیز ہے اور حسین پر ہمیں کس طرح سے رونا چاہیے ہے. امام علیہ السلام سے پوچھنے والا پوچھا مولا خون کے آنسو روتے ہیں لیکن کس موقع پر؟ مولا جب حسین یاد آ جاتے ہیں. امام نے کہا نہیں. عباس یاد آتے ہیں؟ نہیں. علی اکبر یاد آتے ہیں؟ نہیں. قاسم یاد آتے ہیں؟ نہیں. اب امام نے اس سلسلہ سوال کو تمام اس طرح سے کیا کہ اگر یہ سب بچ بھی جاتے اور وہ ہو جاتا جس پر میں روتا ہوں تب بھی میں خون کے آنسو روتا. تو اب جانے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا پھر وہ موقع بتا دیجئے وہ کون سا موقع ہے؟ فرمایا جب مجھے یہ خیال آ جاتا ہے بھرے دربار، ارے بھرے بازار، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنو چادر، منادی ندا دے رہا ہے ارے یہ علی کی بیٹی زینب. ارے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جہاں سے پردہ نکلا ارے وہی کی بیٹیاں بے مخنو چادر درباروں میں. پروردگار ہم سب کی اس عزا کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق عزا عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ
ہم سب کے دلوں میں محبت آل محمد میں اضافہ فرما۔ معبود ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنے تعارف کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا رہنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو کہ ہم محبان آل محمد میں سے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ دوستداران آل محمد کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، معبود اس عہد میں ہم شرمندہ ہیں آل محمد سے، اس لیے کہ یہ ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج بھی آل محمد پر ظلم ہو رہا ہے۔ پروردگار جنت البقیع پر جلد سے جلد روضے تعمیر ہو جائیں۔ معبود سعودی عربیہ کی موجودہ حکومت کو نیست و نابود فرما۔ معبود آل محمد کی حکومت کو وہاں قائم فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی آنسوؤں کو، عزاداری کو قبول فرما۔ معبود آل محمد کے غم کے آنسوؤں کے سیلاب ہماری آنکھوں میں بھر دے۔ پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔